اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ذہنی غلامی کے زہریلی اثرات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں اور اب جمہوریت کا دور ہے۔ اس طرح جمہوریت کو اسلامی خلافت کا نعم البدل قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی ذہنی غلامی نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچنے کی صلاحیت سے دور کر کے رکھ دیا کہ وہ حالات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تجزیہ کرتے، بلکہ آج اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی حالات مغربی میڈیا کی نظر سے دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں نام و نہاد دانشور اور مفکرین اور ادیب حضرات اپنے قلم کو انہی راستوں پر دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خود مغربی مفکرین نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دانشور انہی راستوں پر اپنے قلم کو دوڑا کر جب منزل تک پہنچتے ہیں تو یہ وہی منزل ہوتی ہے جو مغربی مفکرین پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ اکثر یہی بات دیکھیں گے، مثال کے طور پر روس کا افغانستان میں آنا اور افغان مجاہدین کا جہاد اور فتح، طالبان کی اسلامی حکومت اور امریکہ کا افغانستان پر حملہ، امریکہ کا خلیج میں آنا اور عراق پر قبضہ، اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم، 11 ستمبر کے امریکہ پر حملے، اسی طرح کے دیگر واقعات میں ان دانشوروں کے تجزیوں کے نتیجوں کا خلاصہ ایسا ہوگا جس میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سپر پاور ثابت کرنے کے بجائے کسی کافر ملک کو سپر پاور ثابت کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے بس کافروں کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ روس کے خلاف افغان جہاد کو مکمل امریکی امداد اور سیاست کی نظر کر کے مسلمانوں کے بڑھتے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اتنی بھی تحقیق گوارا نہیں کی گئی کہ روس کو شکست امریکی اسلحے سے دی گئی یا آسمان سے اترتے فرشتوں کے ذریعے یہ فتح حاصل کی گئی۔ اگر یہ امریکی مفاد کی جنگ ہوتی تو اس جنگ سے پھر اللہ رب العزت کو بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ مکمل افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ فرشتے آتے رہے، جن کو خود روسی افسروں نے بھی بارہا دیکھا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس جہاد میں مکمل اللہ کی مدد تھی تو پھر ہمارے کالم نگار حضرات اس جنگ کو مکمل امریکہ کی جھولی میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس طرح کا مضمون سب سے پہلے کسی امریکی نے لکھا تھا کہ امریکی سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے افغان مجاہدین کی مدد کر رہا ہے؟ اسی طرح امریکہ کی عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگ جو مکمل اقتصادیات کی جنگ قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ عالم کفر خود اس جنگ کے مذہبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ نام و نہاد مسلم دانشوروں کے بقول عراق پر قبضہ تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا، جبکہ افغانستان پر قبضہ وسطی ایشیا کے معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ وہی تجزیے ہیں جو خود یہودی اپنے کالم نگاروں کے ذریعے اپنے اخبارات اور رسائل میں تحقیقی رپورٹ کے نام پر شائع کراتے ہیں، اور ہمارے نام و نہاد دانشور اور مفکرین جن کی تمام دانش اور تمام مفکر میڈیا اور تمام مفکر میڈ ان USA ہوتی ہے، ان تحقیقی رپورٹوں کو پڑھ کر ان کے پیچھے اپنے قلم کو گھسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دانشوروں کے بارے میں یہودی پروٹوکولز میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہی ذہن سے سوچتے ہیں، جو ہم ان کو دیتے ہیں یہ اسی پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آج سے 50 سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہے تو کسی حد تک درست تھا،
لیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا اس لیے درست نہیں کہ امریکہ پر حکمرانی کرنے والی اصل قوتیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی 1400 سالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دنیا کے تمام وسائل پر اگرچہ امریکہ کا قبضہ نہیں ہے، لیکن ان تمام وسائل پر ان یہودیوں کا قبضہ ہے جن کے قبضے میں امریکہ ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان اور عراق پر چڑھائی کرنے والی وہی قوتیں ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز جو پہلے سے ان کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے کی بلا ان کو کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ہمارے کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں کہ امریکہ کو ان وسائل سے کوئی سروکار ہے، لیکن ان جنگوں کا پہلا مقصد یہ وسائل نہیں بلکہ پہلا مقصد وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ یہودی کالم نگار جب ان جنگوں کو اقتصادی جنگ کا نام دیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان جنگوں کو مذہبی جنگ نہ سمجھنے لگے کہ یہ چیز ان کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو زندہ کر دے گی۔ یہ ٹھیک وہی طریقہ کار ہے جو برہمن بھارت کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے بعد ان مسلم کش فسادات کو بی جے پی کی سیاست کا نام دے کر مسلمانوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور مذہبی تعصب کو سیاست اور ووٹ پالیٹکس کی بینڈ چڑھا دیتا ہے۔ سوچوں میں اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان موجودہ حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنیاد مغربی میڈیا کے تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے سوچنے کا انداز مغربی ہے اور لوگ مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ بلکہ یہ مکمل حقیقت ہے کہ جب تک کسی قوم کا اپنے عقیدے اور نظریے، اپنی بنیادوں اور اصولوں سے گہرا تعلق رہے گا، وہ قوم اس وقت تک کسی کی ذہنی غلامی نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اسی وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک اس کا اپنے افکار و نظریات، عقیدے اور اصولوں کے ساتھ گہرا تعلق رہتا ہے۔ کسی نظریے اور عقیدے کے بغیر کوئی بھی قوم اس قافلے کی طرح ہوتی ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے کے بعد صحرا میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو، اور ایسے قافلے کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہر رہزن کو رہبر سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس بار ان کا سفر صحیح سمت میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ قافلہ اس وقت تک بھٹکتا ہی رہتا ہے جب تک یہ قافلے والے اس راستے کا فتح نہیں چلا لیتے جہاں ان کو لوٹا گیا تھا۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں اور حالات کو درست انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اصولوں اور بنیادوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ موجودہ دور کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتے ہیں، تب تک ہم صورتحال کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مسلمانوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا اور مغربی میڈیا کی نام نہاد تحقیقی رپورٹیں پڑھ کر تجزیے کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت تک ہم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکیں گے اور اچانک قیامت ہمارے سروں پر پہنچ جائے گی۔ اگر ہم یوں ہی تجزیے کرتے رہے تو نہ ہی ماضی کا آئینہ درست تصویر دکھائے گا اور نہ ہی مستقبل کی تصویر واضح ہوگی۔ نہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی وجہ سمجھ پائیں گے، نہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی حقیقت کا سراغ ملے گا، اور نہ ہی امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد جنگ کے ڈرامے کی ہوا لگے گی۔ اسی طرح اب امریکہ چین یا بھارت چین کی دشمنی کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اس چینل کو بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات کو سمجھا جائے اور پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کی جائے، تاکہ تشخیص درست نہیں ہوگی، علاج کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کو کھول کر بیان فرمایا تاکہ مسلمان ان احادیث کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل مرتب کر سکے۔ آنے والے وقت کے لیے خود کو ابھی سے تیار کریں، ایک طے شدہ حقیقت سے نظریں چرانے کے بجائے اسے مقابلے کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔